الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين صدق الله العظيم. واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں جا بجائے ارشاد فرمایا ہے کہ ظالموں کے لیے ہلاکت ہے، ظالموں کے لیے دوری ہے، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اسی طرح احادیث شریفہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ ظالم کا انجام ہلاکت ہے۔ ظلم تباہی ہے، تاریکی ہے، ظلمت ہے۔ لیکن یہ سوال کھڑا کیا جاتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں ایک طرف تو آیات و احادیث یہ کہتی ہیں کہ ظالم کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، ظالم کا انجام ناکام ہونا ہے۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف ظالم دندناتے پھر رہے ہیں، ظلم کا بازار گرم ہے، مظلوموں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے، ہر طرف ظلم اور ظالموں کا راج ہے، وہی ترقی کر رہے ہیں، وہی پنپ رہے ہیں اور مظلوموں پر، کمزوروں پر عرصہ حیات تنگ کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ قرآن کا وعدہ ایک طرف ہے، ایک طرف یہ صورتحال ہے۔ جواب یہ ہے کہ قرآن کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ سچا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو قرآن نے جو کہا ہے، اللہ نے جو قرآن میں کہہ دیا ہے وہ 100% درست ہے، برحق ہے، وہی ہو کر کے رہے گا۔ لیکن ہمارے سمجھنے میں کوتاہی ہو رہی ہے، ہماری سمجھ کی کمی ہے، ہماری کوتاہ فہمی کا نتیجہ ہے کہ ہم صحیح نتیجہ اخذ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اللہ کی سنت یہ ہے، ان من سنن اللہ، اللہ کی سنت میں سے ہے کہ اللہ مہلت دیتا ہے، یمہل ولا یمہل، اللہ مہلت دیتا ہے، چھوڑتا نہیں۔ ظالم کو چھوڑ دیا جائے، ظالم کہ ظلم کا بدلہ نہ دیا جائے، وہ توبہ بھی نہ کرے، وہ معافی بھی نہ مانگے، اسے چھوڑ دیا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک رائی کے برابر، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، جو ایک رائی کے برابر اچھائی کرے گا، خیر کرے گا، نیکی کرے گا، وہ بھی دیکھ لے گا، اسے مل کر کے رہے گا اس کا صلہ اور اجر۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ایک رائی کے برابر، ایک ذرے کے برابر اگر کوئی شر کرے گا، جرم کرے گا، ظلم کرے گا، وہ بھی دیکھ لے گا، اس کا نتیجہ بھی سامنے آ جائے گا۔ لیکن اللہ مہلت دیتا ہے،
ڈھیل دیتا ہے، استدراج ہے، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں، ان کی رسی کو ڈھیل کیا جا رہا ہے، ڈھیل دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تمہیں اور مواقع دیے جا رہے ہیں، کل کو تم یہ نہ کہہ سکو کہ مجھے پہلی ہی بار میں پکڑ لیا گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک چور پکڑا گیا یا کوئی اور مجرم، وہ منت سماجت کرنے لگا کہ پہلی بار مجھ سے غلطی ہوئی، پہلی بار ایسا ہو گیا، عام طور پہ یہی کرتے ہیں مجرم لوگ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ پہلی بار تم نے یہ جرم کیا ہو اور پکڑ ہو جائے، مواخذہ ہو جائے، تمہاری گرفتاری۔ اللہ کی شان ستاری یہ ہے کہ اللہ پہلی بار میں پکڑ کرتا ہی نہیں، تو یہ تمہارا پہلا جرم ہو، ایسا ممکن نہیں پہلی بار میں پکڑ ہو جائے۔ تحقیق کی گئی، پتہ چلا کہ وہ عادی تھا اس جرم کا، تو اللہ مہلت دیتا ہے، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں، استدراج ہے، مہلت دی جاتی ہے، انہیں پتہ نہیں چلتا ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں انہیں مہلت دیتا ہوں، پھر میری جو تدبیر ہے یہ انتہائی مضبوط ہے، پکڑ انتہائی مضبوط ہے، جیسے آج کی زبان میں کہا جاتا سرپرائز، فَإِذَا جَاءَهُمْ بَغْتَةً أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، اچانک پکڑا جاتا ہے، پھر وہ سرپرائز ہو کر کے ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس طرح بھی عذاب آ سکتا ہے، اس طرح بھی ہمارا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹایا جا سکتا ہے، یہ سرپرائز ہوتا ہے جیسے آج کی زبان میں کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے یہاں مہلت ہے، امہال ہے، اہمال نہیں۔ دوسری چیز اللہ کی صفت ہے، اللہ صبور ہے۔ صبور کسے کہتے ہیں؟ جو انتقام نہ لے فوری طور، لا احد اصبر علی اذى، اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، اللہ کے لیے اولاد ثابت کی جاتی ہے، اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے، اللہ قادر مطلق ہے، فعال لما یرید ہے، اس کے باوجود کھلاتا ہے پلاتا ہے، فرما برداروں کو بھی نوازتا ہے، نافرمانوں کو بھی کھلاتا ہے۔ عدیم زمین سفرے عام اوس بری خان یغما، چھ دشمن چھ دوست، روئے زمین اس کا دسترخوان ہے، وسیع دسترخوان ہے، اس پہ اپنے بھی کھاتے ہیں، نافرمان بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو اللہ کی صفت صبر کی وجہ سے بھی انہیں ڈھیل دی جا رہی ہے، موقع دیا جا رہا ہے، مہلت دی جا رہی ہے کہ اب بھی پلٹ آئیں، ابھی موقع ہے، پھر سے باز آ جائیں۔ اسی طرح اللہ علیم و حکیم ہے، اللہ جانتا ہے اس کی حرکتیں کیا ہے، مظلوم کی حرکتیں کیا ہیں، اللہ جانتا ہے کہ ابھی پکڑنے میں حکمت ہے یا اسے ڈھیل دینے میں حکمت ہے۔ اللہ کے علم و حکمت کا نتیجہ ہے کہ ڈھیل دی جاتی ہے۔ اگر فوری طور پہ گرفت ہو جائے، ہر جرم پر مواخذہ ہو جائے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ ہر کرتوت کی وجہ سے، لوگوں کے ہر برائی اور جرائم کی وجہ سے مواخذہ کرنے لگ جائے، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، کوئی چوپایا، کوئی انسان، کوئی جانور بچے ہی نہ۔ دابہ کہتے ہیں ما یدب علی الارض، زمین پہ جو بھی چلتے ہیں دیکھتے ہیں، اس میں انسان بھی ہیں، دوسری چیزیں بھی ہیں۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک متعینہ مدت کے لیے انہیں مؤخر کیا جا رہا ہے، ڈھیل دی جا رہی ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب متعینہ مدت آ جائے گی تو نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکتے ہیں نہ آگے ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ظالم جو دندناتے پھر رہے ہیں، فوری گرفت نہیں ہو رہی ہے، ان پر عذاب کے کوڑے نہیں برسائے جا رہے ہیں فوری طور پہ، اس کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فعال لما، اللہ نے فرمایا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا، لہذا تم بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اسی طرح فرمایا
الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن تاریکیاں ہیں. یہ دنیا جزا اور سزا کی جگہ حقیقت میں ہے ہی نہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس نے جو کیا ہے اس کا بدلہ یہیں مل جائے، اس کے ظلم کی سزا یہیں چکھایا جاتا ہے، مزے چکھائے جاتے ہیں. سزا اور جزا کی جگہ دنیا ہے ہی نہیں، اس لیے حقیقی معنوں میں پورے طور پہ سزا مل جائے ایسا ہی نہیں. ہاں مزہ چکھایا جاتا ہے. دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے. روز جزا مالک یوم الدین، اللہ روز جزا کا مالک، وہاں فیصلہ ہوگا، وہاں کسی نفس پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا، وہاں ساری چیزیں سامنے کھل کر کے آئیں. دنیا دار الابتلاء ہے، امتحان کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے، عمل کی جگہ ہے، اس لیے بھی مہلت دی جاتی ہے. فیصلے کا دن آئے گا تو پتہ چلے گا تاریکی ہی تاریکی ہے. الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ ظلم یہ تاریکی ہے، دنیا میں بھی تاریکی ہے. ظلمات بعضها فوق بعض، تاریکی کے اوپر تاریکی ہے، ہر طرف سے تاریکی ہے. تو ظلم سب سے پہلے تو یہ سمجھے ظلم کسے کہتے ہیں. وضع الشیء فی غیر محلی، کسی بھی چیز کو جو اس کی جگہ ہے وہاں سے ہٹا کر کے دوسری جگہ رکھنا. اسی طرح اعتدال سے ہٹ جانا، بیلنس سے ہٹ جانا، یہ بھی ایک ظلم ہے. یہ بھی ہمیں آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم بعض ظالم کو بعض ظالم پر مسلط کر دیتے ہیں. یہ بھی نظام ہے اللہ. ہم دیکھ لیں، اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم پر کوئی ظالم مسلط ہے، کوئی جابر ہم پر مسلط ہے، کہیں ہم بھی ظالم تو نہیں ہیں؟ اللہ کا نظام ہے، اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم ایک ظالم کو دوسرے ظالم پر مسلط کر دیتے ہیں. چھوٹا ظالم اس پر بڑا ظالم مسلط کر دیا. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اگر ہم پر کوئی مسلط ہے، ہم کسی پر مسلط ہیں، ہم کسی پر ظلم ڈھا رہے ہیں تو ظالموں کے لیے ہلاکت ہے. قیل بعدا للقوم الظالمین، ظالموں کے لیے دوری ہے، ہلاکت ہے. الا لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے ظالموں کے لیے. ہاں یہ طے کرنا ہے، یہ دیکھنا ہے کون کہاں کہاں ظلم کر رہا. اللہ کی رحمت سے دوری ہے. اگر ہم ظالم ہیں، بیوی پر ظلم کر رہے ہیں تو ہمارے اوپر کوئی اور ظالم مسلط ہوگا. اگر ہم بیوی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ہماری بہن کے ساتھ کوئی ظلم کر سکتا ہے. ہم پڑوسی پر ظلم کر رہے ہیں، ہمارے اوپر کوئی ظالم مسلط ہو سکتا ہے. اپنے بھائی کے ساتھ ہم نے ظلم تو نہیں کیا ہے، کسی کا حق ہم تو مار کر کے نہیں بیٹھے ہیں، کسی کی زمین پر ناحق ہم نے قبضہ تو نہیں کیا ہے. تو ہم اس اینگل سے بھی دیکھا کریں، اپنی حالت کا بھی جائزہ لیا کریں، اپنی زندگی، اپنے کرتوت، اپنے اعمال. من اخذ شیئا من الارض بغیر حقہ، ایک بالش، ایک ٹکڑا، ذرا سی بھی زمین اگر کسی نے ناحق قبضہ کر لی کسی کی، اصف بہ یوم القیامۃ الی 7 ارضین، 7 زمینوں میں قیامت کے دن اسے دسایا جائے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم پر اگر کوئی مسلط اور قابض ہے، ہم کسی پر قابض ہیں، ہم نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، تو ہمیں بعد میں سمجھ میں آتا ہے. تو اگر ہم نے قبضہ کر رکھا ہے تو ہم پر بھی کوئی قبضہ کرے گا. ہم ظالم ہیں، ہم پر کوئی ظالم مسلط ہوگا. ہم نے بھائی پر ظلم کیا ہے، ہم پر کوئی ظلم کرے گا. ہم نے بہن کا حق مار لیا ہے، ہم پر کوئی ظالم مسلط ہوگا. ہم اپنے ماتحتوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، مزدوروں پر ظلم کر رہے ہیں، کمزوروں پر ظلم کر رہے ہیں، ہم پر کوئی بڑا ظالم آئے. تو یہ اللہ کا نظام ہے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ہم دیکھ لیں، أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، یہ بھی ظلم ہے اللہ کی عبادت نہ کرنا، اللہ کے علاوہ معبود بنا لینا. اللہ کا حق ہے اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت ہو رہی ہے. اللہ نے کہا ہے کہ تم جمعے کی نماز پڑھو. اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله.
اللہ نے کہا حافظوا علی الصلوات، ساری نمازوں کی پابندی کرو۔ جمعے کی نماز کی پابندی ہے، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی نہیں ہے۔ رب نے یہ بھی کہا ہے جمعے کی نماز کے لیے، رب نے 5 نمازوں کے لیے بھی کہا ہے۔ تو جمعے کی نماز کے لیے اللہ کا حکم سمجھ میں آتا ہے، تعمیل کرتے ہیں۔ 5 وقتہ نمازوں کے لیے اپنی خواہش چلتی ہے، دل نہیں کر رہا ہے، طبیعت آمادہ نہیں ہے، تو ہم نے چھوڑ دیا 5 وقتہ نمازیں۔ ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، ہم نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا ہے۔ ہمیں لگتا ہے جب مال کی تقسیم ہے تو یہاں شریعت کو کنارے لگا دیا جائے۔ جب مال کی، جائیداد کی، زمین کی بات آتی ہے، جب کہیں لگتا ہے کہ میرا مالی نقصان ہو جائے گا، تو مسائل بھی اس طرح سے پوچھے جاتے ہیں کہ کسی طرح امام صاحب، مفتی صاحب جائز کریں اسے، ان کی گردن جہنم کا پل بن جائے، بس یہ کسی طرح جائز کر کے ہم نے یہاں پیسہ لگا دیا ہے، سودی کاروبار میں لگا دیا ہے، تو کسی طرح یہ بتائیں کہ ہاں اس طرح سے راستہ نکل سکتا ہے، ہاں یہ جائز۔ تو یہ حرکتیں ہیں، یہ ہمارے طریقے ہیں، یہ ہماری حالت ہے۔ ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے، تو یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہ بھی بڑا ظلم ہے۔ تو اس طرح کے مظالم ہم اگر ڈھا رہے ہیں تو ہم پر کیا ہوگا؟ نادر شاہ نے جب دلی پر حملہ کیا تھا، تخت و تاراج کیا، بہت تباہی مچائی، موریزی کی، تو لوگوں نے جا کر کے ایک اللہ والے سے شکایت کی، تو انہوں نے کہا شامت اعمال ما در صورت نادر گرفت، ہمارے اعمال کی شامت ہے، ہمارے کالے کرتوت کا نتیجہ ہے جو نادر کی صورت میں ہم پہ مسلط ہے۔ وہ خوریزی مچا رہا ہے، اس نے جو تباہی مچا رکھی ہے، اس نے جو خون کا، ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے، یہ ہمارے کالے کرتوت۔ ایران میں ایک موقع پر تباہی آئی، وہاں ایک اللہ کے ولی سے لوگوں نے کہا کہ دعا کریں، صورتحال یہ کہ لوگ خون میں غرق ہو گئے ہیں، تباہی آ چکی ہے، صورتحال عجیب ہو چکی ہے۔ فرمایا اتستبطئون بالرحم وانا استبطئ بالرحم، تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کی طرف سے رحم آنے میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے، رحمت کی بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تم پر پتھروں کی بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ تمہارے کرتوت تو ایسے ہیں کہ پتھروں کی بارش ہو، اللہ کے عذاب کا کوڑا برسے، تمہیں زمین میں دھسا دیا جائے، تم یہ سمجھتے ہو کہ رحمت میں تاخیر ہو رہی، رحم میں تاخیر ہو رہی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ رجم میں، پتھروں سے سنگسار کرنے میں تاخیر ہو رہی۔ تو ہماری یہ حالت ہے، مسلمانوں کی یہ حالت ہے، صرف جمعے کی نماز پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ہمارے موافق سارے حالات ہو جائیں، ہم شکوے شکایت کرتے ہیں۔ اللہ کے گھر کو ہم نے ویران کیا ہے، مسجدوں کو ہم نے ویران کیا ہے، غیروں سے امیدیں ہم نے لگا رکھی، غیروں سے توقعات ہم نے وابستہ کر رکھی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ظالم ہم پر مسلط نہ ہو، ظلم کا بازار گرم نہ ہو، امن و امان کا ماحول ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ کا جو وعدہ ہے وہ بالکل 100% برحق ہے۔ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، اللہ نے فرمایا میں ضرور بالضرور ہلاک کروں گا، ظالموں کو ہلاک کر کے رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، آپ ذرا غور کریں، اللہ کے اوپر کوئی نہیں، اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، اللہ ہر ایک سے پوچھے گا، اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے، اللہ کے اوپر کوئی نہیں ہے، اللہ سے کوئی حساب لینے والا نہیں۔ پھر بھی رب یہ کہہ رہا، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا، تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا، فلا تظالموا، تم ظلم کا بازار گرم نہ کرو، تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ تو ظلم حرام ہے، الظلم ظلمات، ظلم تاریکی ہے قیامت کے دن۔ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ ہم جسے بھی پکڑتے ہیں، جس پر بھی حالات آتے ہیں، جس پر بھی پریشانیاں آتی ہیں، وہ دیکھ لے، اپنا جائزہ لے لے، کہیں ایسا تو نہیں کُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، پچھلی قوموں کے ساتھ جو ہوا اللہ نے ظلم نہیں کیا، ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑا ہے،
کلن اخذنا بذنبہ ومنہم من ارسلنا علیہ حاصبا، کسی پر تیز آندھی بھیج کر کے اللہ کی پکڑ آئی ہے، ومنہم من اخذتہ الصیحہ، چیخ کے ذریعے سے کسی کو ہلاک کر دیا گیا، ومنہم من خسفنا بہ الارض، کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، وما کان اللہ لیظلمہم، اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے۔ ظلم کا انجام الہلاک ثمرۃ الظالم والظلم، انجام ظالم کا اور ظلم کا تباہی ہے، ہلاکت ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں اللہ کی صفت صبور ہے، اللہ مہلت دیتا ہے، اللہ ڈھیل دیتا ہے۔ دنیا دار الجزا اور سزا کی جگہ نہیں ہے، دنیا امتحان کی جگہ ہے، عمل کی جگہ ہے۔ اس اعتبار سے ہم سوچیں تو یہ سارے اشکالات دور ہو جائیں گے۔ پھر یہ سامنے آئے گا کہ بہرحال ظالم کا انجام تباہی ہے، ظالم کا انجام ہلاکت ہے۔ بے شمار واقعات ہیں ظالموں کے انجام کے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، صحیح سند کے ساتھ منقول ہے، علامہ ذہبی نے اپنی کتاب کبائر کے بیان میں اسے نقل کیا ہے کہ ایک آدمی نے، ایک ظالم آدمی تھا، اس کا پورا گینگ تھا، گروپ تھا ظالموں کا۔ ایک دن نکلا سیر و تفریح کے لیے، دیکھا ایک مچھلی کا شکار کرنے والا مچھیرا ہے، اس نے ایک شاندار بڑی مچھلی شکار کی۔ اس نے کہا مجھے دے دو۔ اس نے کہا نہیں، میں نے اپنے گھر کے لیے، بچوں کے لیے شکار کیا ہے، اسے بیچ دوں گا، میرے گھر والوں کے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا۔ اس نے بہت منت سماجت کی، لیکن اس ظالم نے زبردستی مچھلی چھین لی۔ چھین کر کے لے کر کے جا رہا تھا، اس مچھلی نے اس کی انگلی میں کاٹ لیا اور ایسی شدید تکلیف ہوئی۔ یہ ڈاکٹر کے پاس پہنچا، طبیب کے پاس پہنچا، اس نے دیکھا کہ یہ تو زہر سرایت کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اسے کاٹ دیا جائے، اس انگلی کو کاٹ دیا جائے، ورنہ زہر آگے سرایت کر جائے گا۔ بالآخر کاٹ دی گئی انگلی، پھر وہ زہر آگے بڑھ رہا ہے۔ طبیب نے فیصلہ کیا کلائی کاٹ دی جائے، پھر بھی آگے زہر بڑھ رہا ہے۔ پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ بازو کاٹ دیا جائے، پھر بھی زہر آگے بڑھ رہا ہے۔ پھر یہ فیصلہ کیا کہ شانوں سے کاٹ دیا جائے۔ تو یہ اس کی حالت تھی۔ یہ بازار میں نکلتا تھا، کہتا تھا من رآنی فلا یظلمن احدا، جو مجھے دیکھ لیا ہے، اس نے مجھے دیکھ لیا، یہ کسی پر کبھی ظلم نہ کرے، میرا انجام دیکھ لے۔ جس نے مجھے دیکھ لیا، من رآنی فلا یظلمن احدا، جس نے مجھے دیکھ لیا یہ کسی پر ظلم نہ کرے۔ لوگوں نے پوچھا تو یہ واقعہ بتلایا۔ طبیب نے کہا میں نے ہر طرح سے علاج کر لیا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ زخم آگے کیسے بڑھ جا رہا، تم یہ بتاؤ اصل وجہ کیا ہے؟ کسی کو ستایا تو نہیں ہے، کسی پر ظلم تو نہیں ڈھایا؟ پھر اسے یاد آیا کہ ہاں میں نے مچھرے کے ساتھ زیادتی کی ہے، میں نے اس کی مچھلی زبردستی لی ہے۔ اس کے پاس پہنچا، تلاش کیا، بالآخر مل گیا۔ اس نے اس کی حالت دیکھی، اس نے معافی مانگی، اس نے معاف کر دیا۔ پوچھا تم نے کیا کہا تھا، کیا بد دعا کی تھی؟ اس نے کہا میں نے یہ بد دعا کی تھی، یا اللہ میری ضعف اور کمزوری میں آپ نے اس کی قوت دکھائی۔ اس نے اپنی قوت کا مظاہرہ کیا، میں کمزور ہوں، میں ایک عام آدمی ہوں، اس نے اپنی طاقت کا مظاہرہ، قوت کا مظاہرہ کر کے مچھلی مجھ سے چھین لی ہے، میرے گھر والوں کی روزی مجھ سے چھین لی ہے۔ اے اللہ آپ اپنی قوت کا مظاہرہ کریے، اس کی کمزوری، اس کی تباہی مجھے دکھلائی۔ تو لوگوں کے سامنے آ گیا، اللہ نے اپنی قوت کا مظاہرہ کیا، لوگوں کے سامنے دکھلا دیا کہ ظالم کا انجام یہ ہوتا ہے، ظالم کی تباہی یہ ہوتی ہے۔ ابن زیاد ایک وزیر تھا عباسی دور کا، وہ اپنے مخالفین کے ساتھ ایسا کرتا تھا کہ ایک لوہے کا تندور تیار کر رکھا تھا، اس میں آنکڑے سے ٹیڑھے کر کے اس میں ڈالتا تھا، لوگ رحم کی بھیک مانگتے تو کہتا کہ الرحم قبل، رحم بزدلی کی بات۔ تلک الایام نداولها بین الناس، حالات پلٹتے رہتے ہیں، حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ نے حالات تبدیل کیے، اسے ڈالا گیا۔ جب اسے اسی میں ڈالا گیا تو اس نے کہا میرے ساتھ رحم کرو، اس نے بھی رحم کی بھیک مانگی تو لوگوں نے کہا کہ تم بھی کہا کرتے تھے رحم بزدلی ہے، آج تمہارے ساتھ بھی کوئی رحم نہیں ہوگا۔ تو ہم بھی اپنے حالات دیکھ لیں، عالم اسلام کے جو حالات ہیں، دنیا کے جو حالات ہیں، مسلمانوں کے جو حالات ہیں، انفرادی طور پر ہمارے جو حالات ہیں، اگر ہمارے ساتھ لگتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے تو پہلے ان چیزوں کا جائزہ لیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہم بھی ظالم ہیں؟ اگر ہم ظالم ہیں تو ہم پر ظالم مسلط ہوگا، اگر ہم ظالم نہیں ہیں تو ممکن ہے مہلت ہو۔
دیر ہو، ہم جسے سمجھتے ہیں کہ سالہ سال ہو گئے، اللہ کے یہاں تو الگ ہی حساب ہے۔ ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، اللہ کے یہاں تو ایک دن 1000 سال کے برابر ایک دن ہوتا ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ مہلت دیتا رہتا ہے۔ دنیا دار الابتلاء ہے، دار الامتحان ہے، اصل فیصلہ وہاں ہوگا۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنے اعمال، اپنے کرتوت، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے ساتھ حالات آ رہے ہیں کس وجہ سے؟ کہیں ایسا تو نہیں کسی کے ساتھ ہم نے ظلم کیا ہے؟ اگر ہم نے ظلم کیا ہے، بعدا للقوم الظالمین، الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، اپنوں پر ظلم کیا ہے، بھائی پر ظلم کیا ہے، بہنوں پر ظلم کیا ہے، زمین ناحق قبضہ کر کے ہم نے ظلم کیا ہے، تو اللہ کی لعنت ہے۔ صبح بھی ہے، شام ہے، 24 گھنٹے اللہ کی لعنت میں ہماری زندگی گزر رہی۔ اگر ہم ظالم ہیں تو ہمارے ساتھ وہی ہوگا جیسے ہم کر رہے ہیں، پھر ہم پر رحمت کی بارش نہیں ہوگی، پھر ہماری حالت یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں پتھروں سے سنسار کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت والجلال ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ ظالم کا خاتمہ فرمائے، ہمیں ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔